السلام علیکم ڈیئر لسنرز. آج ہم ایک نیو ناول اسٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے عشق نچایا یار اور اس کے رائٹر ہیں میم این. آج اس کی فرسٹ ایپیسوڈ ہے. تو ناول اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں. چلتے ہیں ناول کی طرف. ایئرپورٹ پر اس وقت بھگدڑ مچی ہوئی تھی. بھانت بھانت کے لوگ موجود تھے. ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے پیاروں کو رخصت کرنے آئے تھے اور ان پیاروں سے جدائی کو سوچ میں غمگین نظر آ رہے تھے. کچھ ایسے تھے جو اپنا ملک، اپنا گھر بار، اپنے عزیز و قارب کو چھوڑ کر نہ جانے کتنے عرصے کے لیے اس سرزمین کو خیر بات کہنے والے تھے. تو کچھ لوگ ایسے تھے جو جانے کتنے طویل عرصے کے بعد اپنے پیاروں سے دوبارہ مل رہے تھے. ان کے پیارے بھی ہونٹوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں خوشی کی نمی لیے ان کے پرتپاک استقبال کے لیے پرجوش سے کھڑے تھے. ایسے میں ایک نوجوان کالے پینٹ کوٹ میں ملبوس، دونوں ہاتھوں کو پینٹ کی جیبوں میں ڈالے بغیر ادھر ادھر دیکھے ناک کی سیدھ میں چلتا جا رہا تھا. پیچھے اس کے سامان سے بھری ٹرالی گھسیٹتا ایک ملازم اور اس کے ساتھ چلتا اس کا سیکرٹری. دونوں اپنے باس کی تیز رفتاری دیکھتے اپنے قدموں کی رفتار میں بھی تیزی لا رہے تھے. کئی حسینائیں مڑ مڑ کر اس ہینڈسم شہزادے کو نہارنے میں مصروف تھیں جس نے کالا کوٹ پینٹ پہن رکھا تھا اور پیروں میں کالے ہی شوز پہن رکھے تھے. ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا رکھا تھا اور جبڑے بھینچ رکھے تھے. بھورے بال پیشانی پر بکھرے پڑے تھے جنہیں وہ وقت بوقت دائیں ہاتھ سے پیچھے کو گرا دیتا. داہنے ہاتھ پر ہی راڈو کی سیاہ ڈائل والی قیمتی گھڑی پہن رکھی تھی جو اس کو مضبوط مردانہ کلائی پر خوب جچ رہی تھی. آنکھوں پر سیاہ چشمہ ہونے کے باعث آنکھیں غیر واضح تھیں، پر تیکھے ابروں کے درمیان پڑتی سلوٹیں یہی ظاہر کر رہی تھیں کہ مقابل نے آنکھیں سکیڑ رکھی ہیں. تیکھی ناک پر غصہ پہرا دے رہا تھا جبکہ عنابی ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست تھے. موبائل بجنے کی آواز پر اس نے پل بھر کو رک کر جیب سے موبائل نکال کر چشمے کے پیچھے چھپی آنکھوں کے سامنے کیا. یہ اس کا پرسنل نمبر تھا. وہ دائیں ہاتھ سے موبائل پکڑتا بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اپنی ہلکی بھوری شیپ سہلانے لگا. میسج پڑھتے اس نے موبائل واپس جیب میں ڈالا اور ایک سرسری نظر آس پاس کے ماحول پر ڈالی. لڑکیوں کو نظریں اپنے سراپے پر ٹکی پا کر وہ تلخی سے مسکرا دیا. اگر ان میں سے کوئی یہ جان لیتا یہ اس مضبوط و تن سراپے کے حامل انسان ایک مصنوعی ٹانگ کے سہارے چل رہا ہے تو پھر دیکھتا وہ ان کا تاثر اور ان کی نگاہوں کا والہانہ پن. یہ جانتے ہی کہ وہ 6 فٹ اونچا مضبوط مرد ایک ٹانگ سے محروم ہے اور مصنوعی ٹانگ کے سہارے چل رہا ہے تو یہی وارفتگی اور ستائش بھری نگاہوں میں ترس اور ترحم سما جاتا. وہ تلخی سے مسکرا کر سر جھٹکتا ایئرپورٹ کی حدود میں کھڑی پہلے سے موجود اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو مستعد کھڑے ڈرائیور نے جھٹ سے سلام جھاڑتے اس کے لیے دروازہ کھولا تو سر ہلا کر سلام کا جواب دیتا گاڑی میں براجمان ہو گیا. اس کے بیٹھتے ہی گاڑی صاف پختہ سڑک پر فراٹے بھرتی ہوئی منزل کی طرف بڑھنے لگی. 1 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد گاڑی جب ایک سرسبز علاقے میں داخل ہوئی تو اس کا دل یکبارگی سے دھڑکا. 4 سال کے طویل عرصے کے بعد اس نے یہاں کا رخ کیا تھا. سڑک کے اطراف میں لگے بورڈ پر سیاہ روشنائی سے لکھا گیا غزدار. اس کا دل دھڑکا گیا. اس نے شیشہ تھوڑا نیچے کیا تو غزدار کی ٹھنڈی میٹھی ہواؤں نے اس کا منہ چومتے اس کا استقبال کیا تھا. وہ گہری سانس بھرتا اپنے علاقے کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا، پر جیسے ہی اپنی واپسی کی وجہ ذہن میں آئی تو اس کی حلق میں آنسوؤں کا گولا پھنس گیا اور آنکھوں میں نمی گھلنے لگی. گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا. وہ خود پر قابو پاتا خود کو آگے پیش آنے والے حالات کے لیے تیار کرنے لگا. حویلی کے دالان میں داخل ہوتے ہی اس کے کانوں میں اپنوں کی چیخ و پکار اور بین گونجنے لگے. کان کے پردوں میں آہیں ٹکرانے لگیں. وہ شکستہ قدم لیے مردانے میں داخل ہوا تو سامنے نظر آتے منظر کو دیکھتے اس کا کلیجہ حلق کو آ گیا. سفید چادر میں لپٹا وجود اس کو چیخنے پر اکسا رہا تھا. جس انسان کی شرارتوں سے بلوچ حویلی کے در و دیوار جھوم اٹھتے تھے، جس کے قہقہے سن کر اس حویلی کے ہر انسان کی سانسیں چلا کرتی تھیں،
وہی شوق و چنچل لڑکا، اس حویلی کی جان، میر افغن بلوچ سفید چادر میں لپٹا منو مٹی کے نیچے جانے کو تیار تھا۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگا گیا۔ ضبط کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اپنے باپ اور تایا سے مل کر انہیں تسلی دیتا وہ زنان خانے کی طرف بڑھ گیا۔ سفید چادروں میں لپٹی عورتیں روتی سسکتی آہیں بھرتی ایک دوسرے کو سہارا دے رہی تھیں۔ سب سے پہلے اس کی ماں کی نظر اس پر پڑی تھی۔ شیفان میرا لال، وہ لپک کر اس کی طرف آئیں اور روتے ہوئے اس کے ساتھ لگتی، اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتی، اس کا منہ چومنے لگی۔ ماں کا لمس ملتے ہی اس کا ضبط ٹوٹا اور ایک آنسو آنکھ سے پھسلتا ہوا اس کی داڑھی میں جذب ہو گیا۔ وہ ماں کو خود سے الگ کرتا، بڑی ماں کی طرف بڑھتا، ان کو اپنے ساتھ لگا گیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ صبر کریں بڑی ماں، وہ ہمارے پاس اللہ کی امانت تھا، نہ تو اس نے واپس لے لی اپنی امانت۔ ہر آنے والے کو واپس جانا ہی ہے ایک نہ ایک دن۔ یہ دنیا فانی ہے، کسی چیز کو بقا نہیں سوائے اس پاک ذات کے۔ آپ صبر کریں، یوں رو کر اس کی روح کو تکلیف نہ دیں، بلکہ اس کی آگے کی آسانی کی دعا کریں۔ اسے ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے بس اس وقت۔ وہ ان کا سر تھپتھپاتا اپنے دل پر قابو پاتا انہیں تسلی دینے لگا۔ کیسے صبر کروں شیفان، کیسے؟ میرا دل کا ٹکڑا تھا وہ۔ جس طریقے سے ان ظالموں نے میرے بچے کو موت کے گھاٹ اتارا، مجھے کیسے صبر آئے؟ میرا دل پھٹ رہا ہے شیفان۔ اپنی ماں کی باتیں سنتی ذوحان پھر سے سسکنے لگی تو مرزا شیفان بلوچ اسے بھی اپنے حصار میں بھر گیا۔ وہ اس کے بازو سے لگی سسکنے لگی۔ ان کا غم جتنا بڑا تھا، صبر بھی آتے آتے ہی آنا تھا۔ سرخ بھاری عروسی جوڑے میں پور پور سجی وہ اس وقت آئینے کے سامنے بیٹھی، خود پر نظریں ٹکا کر ایک ہی سوچ میں مبتلا تھی۔ کیا وہ واقعی ایک دلہن تھی؟ کیا دلہنیں سچ میں ایسی ہوتی ہیں؟ یہ ہار سنگھار اس نے کرنے کا بھی سوچا تھا، پر یہ ہار سنگھار اس شخص کے لیے تو نہ تھا جس کے لیے اس نے سوچ رکھا تھا۔ دل میں کسی اور شخص کو بساتے ہوئے کسی اور کا نام کا ہار سنگھار کس قدر تکلیف دیتا ہے، کوئی اس وقت اس سے پوچھتا۔ گلے میں لپٹا ہیروں سے سجا بھاری ہار اسے اپنی گردن کے گرد لپٹا ازدہا محسوس ہو رہا تھا، ہر وقت ڈسنے کو تیار۔ کلائیوں میں پہنے جڑاؤ کنگن اسے ہتکڑی کی طرح محسوس ہو رہے تھے جو اسے عمر قید کرنے کو پہنا دیے گئے تھے۔ ایک بھاری گھمگیر سرگوشی اسے اپنے کانوں میں سنائی دی۔ سردارنی، جس دن تم اس سردار کے نام کا جوڑا پہن کر اپنا آپ پور پور سجا کر اس سردار کی صحت سجاؤ گی، واللہ اس دن مجھ پر لازم ہو جائے گا کہ میں رب کے حضور چیخ چیخ کر اپنی خوش بختی پر شکر ادا کروں اور اس گاؤں کے ہر شخص کو بتاؤں کہ دیکھو تمہارے سردار نے اپنی سچی لگن کی بدولت اپنی محبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا مقدر کر لیا۔ ہاتھ میں پکڑی چوڑی دباؤ پڑنے سے ٹوٹ کر کئی حصوں میں ٹوٹ کر اس کی ہتھیلی کو زخمی کر گئی تو وہ سسک کر یادوں کے حصار سے باہر آئی۔ زخمی ہاتھ سے ہوتی ہوئی اس کی نظر سامنے نظر آتے اپنے عکس پر پڑی تو وہ حیران رہ گئی۔ کئی آنسو اس کے گالوں سے پھسل پھسل کر نیچے گر رہے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنی انگلیوں کی پوروں سے اپنے گالوں کو چھو کر دیکھا، جیسے جانچنا چاہ رہی ہو کہ کیا واقعی یہ بے مول پانی اس کے آنسو ہیں؟ کیا ابھی تک ان سب کٹوروں میں اتنی نمی باقی تھی کہ یوں برسات ہوتی؟ اتنے میں دروازہ کھٹکا اور دو لڑکیاں روتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ وہ اس کی طرف لپکی۔ غضب ہو گیا صاحبہ، تو بیٹھی بٹھائے لٹ گئی، ہائے اور ربا برباد ہو گئے ہم۔ ان کے رونے پیٹنے پر اس کا ساکت دل دھک دھک کرنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ تم لوگ کیوں رو رہی ہو اور اس طرح بولنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ دونوں آنکھوں میں بے بسی لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ سردار ارکم بلوچ کے بیٹے کا قتل ہو گیا اور قتل کرنے والا جانتی ہو کون ہے؟ فائق چودھری۔ جرگہ بیٹھ چکا ہے، نہ جانے اب کیا فیصلہ ہوگا۔ وہ اس کا زرد پڑتا چہرہ دیکھے بغیر اپنی بات مکمل کر کے واپس دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ دل میں اٹھتے درد پر قابو پاتی انہیں آواز دے گئی، سنو، سردار ارکم بلوچ کے کس بیٹے کا قتل ہوا؟ یہ سوال کرتے اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔
ضبط کی ہر دیوار جیسے ٹوٹنے کو تھی بس۔ سردار کا چھوٹا بیٹا مرزا افغن بلوچ۔ یہ جواب سنتے ہی وہ پیچھے کرسی پر ڈھہ گئی۔ جہاں اپنے پیا کی زندگی کی نوید نے اس میں ایک نئی روح پھونک دی تھی، وہیں اس کی اپنے بھائی کے لیے بے پناہ محبت یاد کرتے اسے نئے وہمیں ستانے لگے۔ کچھ دیر بعد اسے سننے کو ملا تھا کہ سردار نے قصاص مانگا ہے، اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ قصاص میں مقتول کی بہن جائے گی، اور یہ بات بھی کہ کس شخص کے ساتھ مقتول کی بہن کو غنی کیا جائے گا۔ اس نے ضبط کرتے اپنی آنکھیں میچ کر کھولی تو سامنے ہی فائق چودھری کی بہن علینا چودھری روتی بلکتی بین کر رہی تھی۔ صاحبہ چودھری کو اپنی قسمت پر روتی بلکتی علینا چودھری کی قسمت پر بے پناہ رشک آیا تھا، جو اس شخص کا نصیب بننے جا رہی تھی، جو صاحبہ چودھری کی تہجد میں مانگی گئی اولین دعا تھی۔ وہ شخص جو کبھی صاحبہ چودھری پر جان مارتا تھا۔ چیختی چلاتی علینا کو جب جرگے کے لیے لے جایا گیا تو صاحبہ پتھرائی نظروں سے یہ منظر دیکھتی ایک دم چیخ چیخ کر رونے لگی۔ قسمت کی دیوی نے اداس نظروں سے اس حسن کی ملکہ کو دیکھا تھا جو اپنا سب کچھ ہار بیٹھی تھی۔ یہ بلوچستان کے ایک گاؤں گزدار کے ایک بڑے میدان کا منظر تھا، جہاں برگد کے قدیم اور قداور درخت کے نیچے اس وقت چودھریوں اور بلوچوں کے درمیان ہونے والے گھمگیر تنازع پر پنچایت بیٹھی ہوئی تھی۔ درخت کے عین نیچے بچھے مرکزی تخت پر پنچایت کے معزز سربراہ مولانا عبدالحق صاحب، جو کہ ایک مولانا بھی تھے، سفید کڑکڑاتے شلوار قمیض میں ملبوس، ٹانگ پر ٹانگ دھرے، چہرے پر انتہائی سنجیدہ تاثرات سجائے بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ ہی گاؤں کے دو اور معزز اور معمر افراد براجمان تھے۔ ان کی دائیں جانب بلوچ جبکہ بائیں جانب چودھری خاندان موجود تھا۔ چودھریوں کے چہروں پر ہراس و خوف صاف واضح تھا، جبکہ بلوچوں کے چہرے ضبط سے سرخ پڑ رہے تھے۔ مولانا عبدالحق نے گلا کھنکارتے بات کا آغاز کیا۔ جیسا کہ صاف واضح ہے کہ چودھری انور کے بیٹے چودھری فائق نے سردار ارکم بلوچ کے چھوٹے بیٹے مرزا افغن بلوچ کو اپنی بندوق سے 3 گولیاں ماریں، جن میں سے 2 اس کے سینے میں جبکہ 1 اس کے دماغ میں پیوست ہوئیں، اور وہ موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا۔ وہاں موجود 2 گواہوں کی گواہی کے بعد چودھری فائق نے خود بھی تسلیم کیا کہ اس نے ہی یہ قتل کیا ہے۔ یہ پنچایت مرزا افغن بلوچ کے اہل خانہ کو اجازت دیتی ہے کہ وہ قصاص طلب کریں۔ پنچایت کا فیصلہ سنتے چودھریوں کے رنگ اڑے تھے۔ میں اپنے بیٹے کے گناہ کے بدلے اپنی ساری زمین بلوچوں کے نام کرنے کو تیار ہوں۔ چودھری انور کی بات سنتے ہی سردار ارکم بلوچ کا بڑا بیٹا مرزا اوہان بلوچ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ کالا لباس جو کہ شکن آلود ہو چکا تھا پھر بھی اس شاندار شخص کے مضبوط تو توانا وجود پر خوب رچ رہا تھا۔ سنہری آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں، کمان سے ابرو ماتھے کے درمیان میں بننے والی لکیر سے جڑے تھے، جبڑے بھینچے ہوئے تھے جبکہ چہرہ ضبط سے سرخ پڑ رہا تھا، ہونٹ آپس میں پیوست تھے، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے سرخ و سفید ہاتھ پر نیلی رگیں تن گئی تھیں۔ سردار ارکم نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا اور آنکھ کے اشارے سے اسے تحمل سے کام لینے کا اشارہ کیا۔ میرا جان سے عزیز بھائی قتل ہوا ہے۔ مرزا افغن بلوچ کا بھائی اور بلوچ قبیلے کے ہونے والے سردار کی حیثیت اور جرگے کے مطابق مجھے پورا حق حاصل ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق مانگ کر سکوں، اور میرا مطالبہ یہ ہے کہ پنچایت میں موجود ہر شخص سانس روکے اس کی بات سن رہا تھا۔ بلا شبہ مرزا اورحان بلوچ اپنے الفاظ اور انداز سے ہی کسی کا بھی سانس روکنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ سب سانس روکے اس کے فیصلے کے منتظر تھے۔ جرگے میں اس وقت موت کا سماں تھا۔ میری مانگ یہ ہے کہ میرے بھائی کے قتل کے بدلے میں چودھری فائق کی بہن مجھے غنی کی جائے، یا پھر خون کے بدلے خون۔ یہی میرا اٹل فیصلہ ہے اور میں اس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں کر سکتا۔ اس کے دوسرے فیصلے سے ہر شخص کو سانپ سونکھ گیا، کیونکہ وہاں موجود کسی فرد نے بھی اس فیصلے کی توقع نہیں کی تھی۔ ہر فرد جانتا تھا کہ مرزا اوہان بلوچ ان روایتوں کے کتنا خلاف ہے، پھر اپنے لیے ایسا فیصلہ
ہر کسی کے لیے تعجب کا باعث تھا۔ انور چودھری مولانا عبدالحق کے بعد اس کے پیروں میں گر کر گڑ گڑانے لگا، پر اس نے کسی پکار اور فریاد پر کان نہ دھرا۔ آخر بیٹے کی زندگی بچانے کی خاطر وہ اپنی بیٹی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کتنی عجیب بات تھی نا کہ ایک اولاد کو بچانے کی خاطر دوسری اولاد کو قربان کیا جا رہا تھا۔ تھے تو دونوں ہی ایک ماں باپ کی اولاد، پھر یہ تفریق کیوں کر؟ اس لیے کیونکہ وہ بیٹا تھا، نسل کا امین تھا، بڑھانے کا سہارا تھا، جبکہ بیٹی تو پرائی تھی، کل کو اپنے گھر رخصت ہو جاتی اور ان کو کیا فائدہ دیتی۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ اسی سوچ نے کتنے ذہن خراب کیے اور کتنے ہی گھر اجاڑے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے گناہ کیا وہی گناہ کی سزا بھی بھگتتا۔ اس طرح گناہوں کا رجحان بھی کم ہو، پر کم عقل اور جاہل لوگ کہاں ایسے سوچیں۔ وہی تو بیٹے کی زندگی کی خاطر بیٹی کو قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، یہ جاننے کے باوجود کہ گناہ گار نے اپنے گناہ کی سزا کاٹنی ہے، جبکہ بیٹی نے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی موت سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جانا ہے۔ کچھ وقت کے بعد ایک گاڑی دھول اڑاتی ہوئی وہاں آ کر رکی اور ایک آدمی نے چیختی چلاتی علینا چودھری کو کھینچ کر گاڑی سے باہر نکالا اور اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں لانے لگا، اور اسے دیکھتے مرزا اورحان بلوچ کے ہونٹوں پر استحیہ مسکراہٹ چھا گئی۔ اب آنا تھا اصل کھیل کا مزہ۔ علینا اپنے باپ کو دیکھتے ہی روتی ہوئی اس کی جانب لپکی اور باپ کے سینے سے لگ کر اس کی منتیں کرنے لگی کہ اس کی قربانی نہ دی جائے۔ جرگے میں موجود ہر شخص افسوس بھری نظروں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ فقط ایک شخص پرسکون بیٹھا تھا اور وہ تھا مرزا اورحان بلوچ۔ وہ کچھ دیر یہ جذباتی منظر دیکھنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا اور کپڑوں سے نادیدہ سلوٹیں درست کرتا ہاتھ جھاڑنے لگا۔ اس نے اپنی مضبوط کلائی آنکھوں کے سامنے کر کے کلائی میں سجی بیش قیمت گھڑی میں وقت دیکھا اور ایک بیزار نظر سامنے نظر آتے باپ بیٹی کے جذباتی ملن پر ڈالی۔ اس نے گلا کھنکار کر جرگے میں بیٹھے افراد کو اپنی طرف متوجہ کیا تو مولانا عبدالحق صاحب کو بھی وقت کا احساس ہوا۔ میرا خیال ہے کہ اب وقت ہوا جاتا ہے کہ چودھری فائق کی ہمشیرہ اور چودھری انور کی صاحبزادی کو سردار ارکم بلوچ کے بڑے صاحبزادے مرزا اورحان بلوچ کے نکاح میں دے کر غنی کر دیا جائے۔ چودھری انور نے روتے ہوئے علینا کو پاس پڑی کرسی پر بٹھایا اور نکاح شروع کرنے کا اشارہ دیا، جب اورحان ہاتھ کھڑا کر کے انہیں روک گیا۔ ایک منٹ مولانا صاحب، جلدی کس بات کی ہے؟ میں نے کہا تھا کہ مجھے فائق چودھری کی بہن ونی کی جائے، پر مجھ سے یہ سوال پوچھنا کسی نے گوارا ہی نہیں کیا کہ کون سی بہن؟ کیا انور چودھری کو اپنے بیٹے کو آزاد کروانے کی اتنی جلدی ہے کہ وہ اتنی اہم بات ہی بھول گیا؟ اس کی بات پر جہاں جرگے میں چیمگوئیاں شروع ہونے لگیں، وہیں چودھری انور اور فائق کے چہرے سرخ پڑ گئے۔ مولانا صاحب، یہ بات پہلے ہی واضح ہے کہ میری ایک ہی بہن ہے علینا چودھری، جو کہ اس وقت یہاں موجود ہے، تو پھر اورحان بلوچ کی اس بیجا بات کا کیا مطلب؟ فائق ناگواری سے بولا۔ جرگے میں موجود تمام افراد سوالیہ نظروں سے اورحان بلوچ کی جانب دیکھنے لگے۔ سردار ارکم بلوچ بھی ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ یہ لڑکا ہمیشہ سے ہی ان کی سمجھ سے باہر رہا تھا۔ مجھے ونی میں فائق کی بہن علینا نہیں بلکہ صاحبہ چودھری چاہیے۔ وہ ان کے کانوں میں بم پھوڑتا اب سکون سے ان سب کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات سمجھ میں آتے ہی فائق اس پر جھپٹا، پر اورحان اسے گریبان سے پکڑ کر پیچھے دھکیل گیا۔ لوگوں نے دونوں کو چھڑوا کر قابو کیا۔ اس خبیث کی ہمت کیسے ہوئی کہ میری ہونے والی بیوی کو میری بہن بول کر اسے ونی میں مانگے؟ فائق کف اڑانے لگا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ تمہاری بیوی بننے والی تھی، ابھی تک بنی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ تمہاری خالہ کی بیٹی ہے، اس ناطے تمہاری بہن ہی لگی۔ تیسری، اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ بھائی میرا قتل ہوا ہے اور یہ جرگہ مجھے پورا حق دیتا ہے کہ اپنے مطالبہ کرنے کا۔ اب جلد سے جلد صاحبہ چودھری کو جرگے میں پیش کیا جائے تاکہ آگے کی کارروائی بھی مکمل کی جا سکے۔ وہ اپنے رعبدار انداز میں بولتا واپس اپنی نشست سنبھال گیا۔ اس فیصلے پر جہاں چودھری انور اور علینا نے سکھ کا سانس لیا، وہیں فائق کے ہاتھ سے بازی پھسل گئی، پر وہ اس وقت بے بس تھا اور چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکتا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں سرخ جوڑے میں سجی بدھ بنی صاحبہ چودھری کو وہاں لایا گیا تو اورحان اسے ایک نظر دیکھتا آنکھیں پھیر گیا۔
سردار ارکم بلوچ کے اشارے پر مولانا صاحب نے نکاح کے کلمات ادا کرنا شروع کیے اور چند ثانیوں میں ہی صاحبہ چودھری کے تمام تر حقوق مرزا اورحان بلوچ کے نام کر دیے۔ تمام افراد ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے تو انور چودھری بھی اورحان یا صاحبہ پر ایک بھی نظر ڈالے بغیر آتش فشاں بنے فائیک کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ اورحان بلوچ کے ایک ملازم نے زمین پر گٹھری بنی بیٹھی صاحبہ کو گاڑی میں ڈالنے کے لیے اس کی جانب قدم بڑھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ صاحبہ کا بازو تھامتا، اورحان نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ کی سخت گرفت میں لے کر اس کے ہاتھ کو ایک جھٹکے سے موڑا کہ اس ملازم کی زوردار چیخ گرد و نواح میں پھیل گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم مرزا اورحان بلوچ کی ملکیت، اس کی بیوی کو چھونے کا سوچنے کی بھی جسارت کرو؟ وہ لہو رنگ آنکھیں اس ملازم کی آنکھوں میں گاڑ کر دھاڑا، معاف کر دیں سرکار اس ناچیز کو، میں تو صرف… اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ پورا کرتا، اورحان ایک جھٹکے سے اسے زمین پر پھینک گیا اور خود صاحبہ کی طرف بڑھا۔ اس نے بے جان مورت بنی صاحبہ کو قدموں سے تھام کر ایک جست میں اٹھایا تو وہ بے اختیار اس کی قمیض مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ اس نے لرزتے ہوئے دھیرے سے اپنی سبز آنکھیں وا کیں جو سیدھا سرخی لیے بھوری آنکھوں سے جا ٹکرائی تھیں۔ اورحان خود پر ضبط کرتا اپنی بھوری آنکھیں اس کی ہری آنکھوں سے ہٹا گیا اور اس کا بازو دبوچ کر اس گاڑی کے پاس لا کر پچھلی سیٹ پر دھکیل کر زور سے دروازہ بند کر دیا اور خود اگلی سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ گاڑی بلوچ حویلی رکی تو وہ بغیر اس پر ایک بھی نظر ڈالے گاڑی سے نکلتا مردان خانے میں چلا گیا۔ دو ہٹی کٹی عورتیں گاڑی کی جانب بڑھیں تو ان کے کرغت تاثرات اور خطرناک انداز دیکھ کر صاحبہ کا دل سکڑ گیا۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور صاحبہ کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ چھوڑو مجھے ظالم عورت! وہ خود کو اس ظالم گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، پر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ اس مرد مار قسم کی عورت نے اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا کر ایک عورت کے قدموں میں پھینک دیا۔ زمین پر گرنے سے اس کے عروسی لباس پر لگے گھنگرو اس کی جلد میں گھسنے لگے تو وہ تکلیف کے مارے اس کے لبوں سے آہ نکل گئی اور آنکھوں میں پھر سے نمی بھر گئی۔ دوپٹہ ڈھلک کر کندھوں پر گر چکا تھا۔ ہاتھ میں پہنی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر کلائی میں چبھ کر اسے لہو لہان کر چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سر اٹھا کر اس ہستی کو دیکھتی جس کے پیروں میں اسے پھینکا گیا تھا، مقابل نے اسے بالوں کی چوٹی سے پکڑ کر اوپر کھینچا تو اس کے حلق سے چیخ برآمد ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بال جڑوں سمیت اکھڑ گئے ہوں۔ اگلے ہی پل بھاری زنانہ ہاتھ کا تھپڑ اس کا دماغ ہلا گیا۔ ڈائن! میرا ایک بیٹا کھا گئی اور دوسرے کو بھی پھانس لیا۔ ارے قصور ہی کیا تھا میرے معصوم بچے کا جو تمہارے اس نامراد عاشق نے بے دردی سے میرے جگر کے ٹکڑے کا سینہ چھلنی کر دیا۔ ایک بیٹے کو تمہارا عاشق کھا گیا اور دوسرا تم نے اپنے پلو سے باندھ لیا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم جیسی حرافہ کو اپنے گھر میں اپنے بیٹے کی زندگی میں برداشت کروں گی؟ رانی او رانی، تیز دھار کینچی لے کر آ جلدی، آج اس کو سبق سکھاؤں گی میں۔ سب سے پہلے تو اس کی چوٹی ہی کاٹوں گی میں۔ عورت کی چوٹی اس کی شان سمجھی جاتی ہے نا، تو شروعات یہاں سے ہی کی جائے گی۔ رخسار ارکم جو کہ اورحان کی ماں تھی، وہ صاحبہ کو کوستی بکتی آخر میں اپنی خاص ملازمہ کو کینچی لانے کا حکم دینے لگی تو ان کی بات سن کر صاحبہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ رانی نامی ملازمہ چراغ کے جن کی طرح ایک پل میں ہی کینچی لے کر رخسار بیگم کی خدمت میں حاضر ہو چکی تھی۔ ان کے اشارے پر دو ملازماؤں نے صاحبہ کو دونوں بازوؤں سے پکڑا اور رخسار بیگم کینچی پکڑے اپنا ہاتھ اس کی لمبی چوٹی کی طرف بڑھا گئیں۔ وہ بے بسی اور اہانت کے احساس سے بلکنے لگی۔ اس سے پہلے کہ کینچی صاحبہ کے بالوں کو چھوتی، وہاں تیزی سے داخل ہوتا اورحان ان کے ہاتھ سے کینچی جھپٹتا دور پھینک گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کی دھاڑ پر وہاں کھڑے تمام ملازمین سہم گئے۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنا طیش کم کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ اس وقت اپنی ماں کے سامنے کھڑا تھا اور ایسا مر کر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اپنی ماں سے کوئی بدتمیزی کر جائے۔ اماں سائیں، یہ کیا کرنے جا رہی تھیں آپ کو ایک پل بھی خیال نہیں آیا کہ آپ اس حویلی کی عزت کو ہی سب کے سامنے بے عزت کر رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں بے بسی آ سمائی تھی۔ نہیں ہے یہ اس حویلی کی عزت، خون بہا میں آئی یہ لڑکی کبھی عزت حاصل نہیں کر پاتی۔
میرے لیے یہ صرف میرے بیٹے کی قاتل کی محبوبہ ہے بس، اس کے عاشق نے مار دیا میرے بیٹے کو۔ وہ اس کی بات کاٹتی چیخ اٹھی تھی، جبکہ ان کے الفاظ سن کر اورحان بلوچ کی ضبط کی تنابیں ٹوٹنے لگیں۔ بس کر دیں اماں سائیں، بس کر دیں پلیز۔ یہ میرے نکاح میں آئی ہے اور اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ میں کسی تیسرے کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اس کے لیے کوئی سزا مختص کرے۔ یہاں کھڑا ہر انسان اپنی آنکھیں کھول کر دیکھ لے اور کان کھول کر سن لے کہ صاحبہ اورحان بلوچ مرزا اورحان بلوچ کی عزت ہے، اور اورحان بلوچ کو اپنی عزت کی عزت کروانا اچھے سے آتی ہے۔ وہ سب پر ایک نظر ڈال کر گرج کر کہتا، سب کی سانسیں حلق میں اٹکا چکا تھا۔ اس کے الفاظ کی دہشت وہاں موجود ہر انسان کو سہما چکی تھی۔ رخسار بیگم تنفن کرتی وہاں سے نکل گئیں تو ان کی خاص ملازمائیں بھی ان کے پیچھے لپکیں۔ اورحان نے نیچے جھک کر صاحبہ کو باہوں میں بھرا اور بغیر اس پر نگاہ ڈالے ناک کی سیدھ میں چلتا اوپر موجود اپنے کمرے کا رخ کر گیا۔ گھر میں ہونے والے ہنگامے سے وہ اپنا پلو چھڑواتی اپنے کمرے میں آ بیٹھی۔ اس کی ماں ایسی تو نہ تھی، وہ تو بہت نرم دل اور نرم مزاج خاتون تھی۔ اس نے آج پہلی دفعہ اپنی ماں کا یہ انداز دیکھا تھا اور اسے بہت دکھ ہوا تھا، اپنی ماں کے لیے بھی اور ونی میں آنے والی اس لڑکی کے لیے بھی، جو بغیر کسی گناہ کے روند دی گئی تھی۔ پر وہ اس بات سے مطمئن تھی کہ اس کے لالا کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے، اور یہاں تو بات بھی ان کی نکاح میں آئی لڑکی تھی۔ کمرے کا خالی پن اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ زیادہ وقت تو نہیں گزرا تھا اس بات کو جب یہاں اس کے بیسٹ بڈی رومی اور اس کے کہکہے گونجا کرتے تھے۔ وہ پرانے پل یاد کرتی آنکھیں نم کرنے میں مشغول تھی جب دروازہ دھیرے سے کھلا اور پھر بند بھی ہو گیا، پر اس کی پوزیشن میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا۔ وہ یوں ہی بازو ٹانگوں کے گرد لپیٹ کر ان پر سر دھرے بیٹھی رہی۔ آنے والا بھاری قدموں کے دھمک اپنے پیچھے چھوڑے قدم قدم اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور پھر عین اس کے سامنے رکتا، اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ اونچا کر گیا۔ کیٹی! سالوں بعد اس کی جانب سے بولا گیا یہ لفظ اس کے دل کو تڑپا گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں سے ایک سسکی نکل گئی۔ ارے میری کیٹی تو بہت بہادر اور مضبوط لڑکی تھی، یہ بات بات پر رونے والی روندو لڑکی کون ہے بھائی؟ وہ لہجے میں مصنوعی حیرت سجا کر بولا تو وہ نظریں جھکاتی پھر سے رو دی۔ اس کی آنکھوں سے بہتا جھرنا دیکھ کر وہ ایک گہری سانس بھرتا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے پر وہ تھوڑا کھسک کر اس سے دور ہونے لگی، پر وہ اس کے شانوں کے گرد اپنے مضبوط اثار قائم کرتا اسے پاس کھینچ گیا۔ اس صورتحال میں بھی اس کا دل اس کی قربت پر دھڑک اٹھا، جبکہ وہ اس کی سوچوں سے بے نیاز اس کا سرد پڑتا ہاتھ اپنے بھاری ہاتھ میں تھام کر گویا ہوا، دیکھو کیٹی، میں جانتا ہوں کہ بھائی کے جانے کا غم بہت بڑا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ وہ صرف تمہارا بھائی تو نہیں تھا، میرا بھی تھا، وہ جو مجھے جان سے عزیز تھا۔ میں نے بھی تو اپنا پیار کھویا ہے، کیا مجھے بھی ہر وقت اسے یاد کر کے رونا چاہیے، سوگ منانا چاہیے؟ نہیں کیٹی، ہمیں یہ نہیں کرنا، ہمیں اس کے لیے اگلے جہان کی آسانی کا وسیلہ اور دعا کرنی چاہیے۔ اس وقت اس کو ہمارے آنسوؤں کی نہیں، ہماری اس کے حق میں کی گئی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ بجائے اس کو یاد کر کے آنسو بہانے کے، اٹھ کر وضو کر کے رب کے حضور اس کی بخشش کی دعا مانگو، اپنا بہن ہونے کا حق تم ادا کرو، اور تم ہی ادا کر سکتی ہو۔ محبت ظاہر نہیں کر رہی، بلکہ اس کی روح کو تم اس طرح سے رو کر اس سے محبت ظاہر نہیں کر رہی، بلکہ اس کی روح کو تکلیف دے رہی ہو۔ اس کی تمام باتوں سے متفق ہوتے ذوحان نے آخری بات پر تڑپ کر شیفان کی جانب دیکھا۔ نہیں نہیں شیفان لالا، میں کیسے اپنی بیسٹ بڈی کو تکلیف میں دیکھ سکتی ہوں؟ دیکھیے گا، میں اب اللہ پاک سے زیادہ زیادہ دعا کروں گی کہ افغان لالا کی بخشش فرما دیں، انہیں تکلیف نہ دیں۔ وہ تکلیف سے کہتی چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی، وہ اسے دکھ سے دیکھے گیا۔ وہ ان کی سب سے چھوٹی جان تھی، وہ ہمیشہ ہنستی کھلاتی ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی تھی۔ وہ ہولے سے اس کا سر تھپتھپاتا اٹھ کر کھڑا ہوا تو ذوحان نے بھی وضو کرنے کے لیے باتھ روم کا رخ کیا۔ وہ اسے لیتے کمرے میں داخل ہوا اور جھٹکے سے اسے بیڈ پر ڈالا۔ صاحبہ کر رہ گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اس کی جانب نگاہیں اٹھائیں، جو لہو چھلکاتی آنکھیں کناروں کو دباتا کمرے میں یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا۔
وہ پلٹ کر ایک دم اس کی طرف بڑھا تو وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگی، پر کمر بیٹ کی پشت کے ساتھ لگنے سے اسے احساس ہوا کہ اس کا راستہ مسدود ہو چکا ہے۔ وہ جارحانہ تیور لیے اس کی طرف لپکا اور اسے شانوں سے تھام کر اپنی اور کھینچا۔ اس سے ٹکراؤ سے بچنے کی خاطر وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر جما گئی۔ اب وہ ایک ٹانگ زمین پر جبکہ دوسری ٹانگ بیڈ پر موڑ کر رکھے اسے شانوں سے تھامے اس کی جانب جھکا ہوا تھا، جبکہ وہ سہمی بری ہرنی کی طرح آنکھیں پھیلائے ہاتھ اس کے سینے پر جمائے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے کہاں دیکھا تھا پہلے کبھی اس کا یہ جارحانہ انداز۔ وہ اسے کھینچ کر اپنے مقابل کھڑا کر گیا تو وہ کٹی ڈال کی مانند اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکا تو وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ تمہیں کیا لگا تھا صاحبہ کہ تم اس مرزا کو دھوکہ دے کر بڑی شان سے کسی اور کے لیے سج دھج کر اس کی سیج سجانے کی تیاری کرو گی اور یہ مرزا چپ چاپ دیکھتا رہے گا؟ مرزا تو دھوکہ دینے والے دشمن کو بھی معاف نہیں کرتا، تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ دھوکے باز یار اور پیار کو معاف کر دے گا؟ صاحبہ اپنے بھائیوں کی خاطر مرزا کو دھوکہ دے اور یہ مرزا دو دن اپنی مردہ محبت پر آنسو بہا کر صبر کر کے بیٹھ جائے، ایسی خوش فہمی تمہیں کہاں سے لاحق ہوئی؟ اس کے سرد انداز سے صاحبہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ بات کرتے اورحان کے لب صاحبہ کے کان سے مس ہوتے اسے ایک نئے امتحان میں ڈال گئے۔ اس نے کسمسا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہی اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ جانتی ہو، محبوب کے مرنے پر عاشق کو کبھی نہ کبھی صبر آ ہی جاتا ہے، پر محبت کے بے موت مرنے پر صبر کون کرے؟ اس کے بھگو بھگو کر مارنے پر صاحبہ کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی۔ اس نے اپنی صفائی میں بولنے کی کوشش کی پر حلق میں آنسوؤں کا گولہ اٹک گیا۔ کلائیوں سے بہتا خون اور سر میں اٹھتی ٹیسوں سے زیادہ تکلیف اس کے تیز دھار الفاظ دے رہے تھے۔ اس کے آنسوؤں کو تمسخر بھری نظروں سے دیکھتا وہ اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ بنا گیا۔ یہ آنسو کیوں بہا رہی ہو اب؟ اوہ، سمجھ گیا، آج تو تمہاری بارات آنی تھی بہت شان سے، جس کی خاطر تم یوں سج دھج کر اپنا روپ سنوار کر مہوئے انتظار تھی، پر افسوس سب کچھ تمہاری سوچ کے الٹ ہو گیا اور قسمت تمہیں اسی انسان کے در پر لے کے آ گئی جسے تم بہت شان سے دھوکہ دے کر فرار ہوئی تھی۔ کیوں، صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ وہ اس کی تھوڑی تھام کر طنز کے تیر چلاتا مستبصر ہوا تو وہ لب سیتی چہرہ موڑ گئی۔ اس کے چہرہ موڑنے پر اورحان کی نظر اس کی گردن سے رستے خون پر پڑی۔ گلوبند پہنا ہونے کی وجہ سے وہ اس کے زخم کی نوعیت نہ جان سکا، پر اس کی تکلیف محسوس کرتے سینے میں موجود گوشت کا لوتھڑا تڑپنے لگا تھا۔ لاکھ خود پر قابو پاتا پر اسے دیکھتے سینے میں دفن محبت پھر سے سر اٹھانے لگی تھی۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اورحان نے صاحبہ کو بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی لب بھینچ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن کے گرد لپٹا وہ گلوبند نکالا تو وہاں موجود زخم دیکھتے اس کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئیں۔ شاید کسی نے اس کی گردن پر دباؤ ڈالا تھا، جس کی وجہ سے گلے میں پہنا گلوبند جلد میں پیوست ہو گیا تھا اور اسے زخمی کر گیا تھا۔ اس نے گلے میں پڑا گلوبند زور سے دیوار میں دے مارا۔ اس کے تیور دیکھتی صاحبہ سہمی بیٹھی تھی۔ اورحان نے اس کے کندھے پر گرا دوپٹہ پکڑ کر علیحدہ کیا اور نیچے زمین پر پھینک دیا۔ گردن خالی ہونے اور دوپٹے کے بوجھ سے آزاد ہونے کی وجہ سے اس کا سراپا واضح ہونے لگا تو وہ اس کے سامنے اس حالت پر خود میں سمٹنے لگی، پر وہ پرواہ کیے بغیر اپنا کام جاری کرنے لگا۔ دوپٹے کے بعد اس نے صاحبہ کے ہاتھ تھامے اور باری باری دونوں ہاتھوں کو چوڑیوں کے بوجھ سے بھی آزاد کر دیا۔ کلائیوں پر ٹوٹی ہوئی چوڑیاں چبھ کر جگہ جگہ اسے زخمی کر گئی تھیں، جہاں سے نکلتا خون بھی اب جم چکا تھا۔ اسے ہر طرح کے مصنوعی بوجھ سے آزاد کروا کر وہ الماری کی جانب بڑھا اور وہاں سے ایک سادہ سرخ رنگ کا جوڑا نکال کر واپس صاحبہ کی طرف آیا۔ اٹھو اور یہ لباس تبدیل کر کے آؤ فوراً۔ تم بے شک ایک دھوکے باز ٹھہری، پر میرے نکاح میں آ چکی ہو اور اپنی منوکا کے جسم سے لپٹا اپنے رقیب کے نام کا یہ جوڑا مجھے زہریلے بچھو کی طرح ڈستا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ ہاتھ میں پکڑا جوڑا اس کے آگے پھینکتا ہوا بولا تو وہ چپ چاپ لباس پکڑتی ڈریسنگ روم کی طرف قدم بڑھا گئی۔ لباس تبدیل کر کے وہ باہر آئی تو فرسٹ ایڈ باکس بیڈ پر رکھے بیٹھا تھا۔ اس کے باہر نکلنے پر اورحان نے نظریں اس پر ٹکائیں تو ایک پل کو سینے میں دھک دھک کرتا دل رک سا گیا۔
سادہ مگر نفیس سا سرخ جوڑا پہنے بغیر کسی آرائش و زیبائش کے بھی وہ اس قدر دل ربا لگ رہی تھی کہ اورحان بلوچ سے ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے خود کے گرد بنایا گیا نفرت کا خول چٹکتا وہ ایک دم سے ہوش میں آتا نظریں پھیر گیا۔ اسے ایک جگہ پر جم کے کھڑا دیکھتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھا کر خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ صاحبہ خاموش زبان اور بولتی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ جب جان لٹانے والا جان لینے کے در پر آ جائے تو جان بغیر کسی حربے کے ہی نکل جاتی ہے۔ محبوب کو مارنے کے لیے کسی تیز دھار آلے کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ زہر جیسے سفوف کی، بس عاشق کی نظر اندازی اور بیگانہ انداز ہی کافی ہوتا ہے محبوب کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے۔ اور اس کا یہ انداز سہتی صاحبہ واقعی ایک ایک پل میں نہ جانے کتنی دفعہ مر رہی تھی۔ اس کے بیٹھنے پر اورحان نے اس کی کلائیاں باری باری ڈیٹول سے صاف کی، پھر ان پر دوا لگائی۔ ہاتھوں سے فارغ ہونے کے بعد اس نے بلا جھجک ہاتھ بڑھا کر اس کے گلے میں پڑا دوپٹہ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور کھسک کر اس کے اور بھی نزدیک بیٹھ گیا۔ وہ ہاتھ کی انگلی پر دوا رکھتا آہستہ آہستہ اس کی گردن پر لگانے لگا اور اس کا یہ سارا عمل بہت نرمی لیے ہوئے تھا۔ صاحبہ نے اس کے تاثرات جاننا چاہے پر اس کے سپاٹ تاثرات اسے جھرجھری لینے پر مجبور کر گئے۔ کتنے خواب سجائے تھے دونوں نے اس دن کی خاطر، کتنے حسین جذبات تھے اس رات کو لے کر، پر وقت نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ سارے خواب اور جذبات وقت کے سمندر کی تیز دھار میں بہتے چلے گئے۔ اس کا دوپٹے سے بے نیاز نازک سراپا دیکھتے اورحان کا دل ڈوبنے لگا، ایک تو محبوب اور دوسرا اس پر جمع جائز حق۔ اس کے دل میں بہت سے جذبات ابھرنے لگے۔ نظریں اس کی شفاف و بے ریا گردن سے پھسلتی ہوئی اس کے خوبصورت سراپے میں الجھنے لگی تو وہ اپنے منہ زور جذبات پر قابو پاتا ایک جھٹکے سے وہاں سے اٹھ کر دور جا کھڑا ہوا۔ اس خوش فہمی میں ہرگز مت رہنا کہ مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے، جو میں تمہارے خیال اور فکر میں مرا جا رہا ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں تمہیں اپنی نفرت سہنے کے قابل بنا رہا ہوں اور آخر ایک انسان ہوں، اپنے سامنے کسی انسان کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا کیونکہ میرے سینے میں دل نامی چیز موجود ہے، پر تم کیا جانو تمہارا کون سا کبھی واسطہ پڑا ہے اس چیز سے۔ جذبات کے سمندر پر نفرت کی چادر لپیٹ کر اس پر طنز کے تیر برساتا وہ کمرے سے محلک ٹیرس پر نکل گیا تو پیچھے وہ تکیے میں منہ چھپاتی اپنی محبت کی موت پر ایک بار پھر سے رو دی۔ ڈیئر لسنرز، ایپیسوڈ نمبر 1 آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 2 اور اس کے ساتھ ہی بہت بہترین دوسرے ناول کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔